جنات کو بلایا کیسے جاتا ہے یہ آپ نے بتایا، لیکن وہ ایک دفعہ آ گئے، اگر وہ کسی پر حاوی ہو گئے ہیں یا لڑنا چاہ رہے ہیں تو کسی گیجٹ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جنات آ جاتے ہیں، فائٹ بھی ان سے ہوتی ہے، گیجٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی حفاظتی چیز نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، انگوٹھی بھی ہوتی ہے، سٹون بھی ہوتے ہیں جو حدیث سے بھی ثابت ہیں. تو میں نے خود ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی ہے. تو جو بھی اس چیز کا کام کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ ان کو حضرت معاذ بن جبل نے ایک انگوٹھی پیش کی تھی جو کہ حدید سٹون کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نقش کیا گیا تھا. اور اسی طرح جو ولایت کا سلسلہ ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ وہ بھی اپنی ذوالفقار میں انہوں نے بھی ان کے دستے میں حدید سٹون لگوائے ہوئے تھے، اور میرے پاس بالکل ہے بھی جو میں استعمال کرتا ہوں اس طرح کے. یہ جنات سے حفاظت کرنے والی انگوٹھی ہے؟ جی، جنات سے بھی کرتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بلیٹ پروف کی طرح کام کرتی ہیں. مثال کے طور پہ گولی نہیں اثر کرتی انسان پہ، اور اس کا پریکٹیکلی میں نے بھی مشاہدہ بھی کیا ہے. مطلب یہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے اور اگر فائر کر دے کوئی آپ پر جی تو آپ محفوظ رہیں گے؟ بالکل محفوظ رہوں گا، اللہ کے کرم سے محفوظ رہوں گا. اس میں بے اتنی شک. طاقت ہے. یہ مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے، جنگ میں وہ حدید سٹون پہنتے بھی تھے، اور ان کو جو حضور علیہ السلام نے تلوار تحفے میں دی تھی ذوالفقار، اس کے دستے میں بھی لگے ہوئے تھے، جو آج ترکی میں موجود ہے. اور وہاں پہ جو بھی اگر کوئی جاتا ہے یا کوئی اگر آڈینس کا کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح کا دوست ہے تو وہ بھیج کے چیک کروا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو بھی بندہ یہ انگوٹھی پہنے گا اس کو یہ تمام پاورز یوز میں آ سکتی ہیں؟ اس پہ اگر مثال کے طور پہ ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے نا، تو یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں کوئی میں نے بجلی کی تار پکڑی ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی ارتھ محسوس ہو رہا ہے. اگر میں یہ اتار دوں گا تو وہ ارتھ ختم ہو جاتا ہے. اور جب مثال کے طور پہ اگر میں یہ اتار دیتا ہوں، رات کو سوتا ہوں تو مجھ پہ اٹیک بھی ہوتے ہیں، شیاطین آتے ہیں. اگر ذکر اذکار نہیں ہوتا تو میں جا رہا تھا، میرا دوست تھا، تو رات کے 1 بجے تو وہ کنٹین سے واپس آ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ یار 25 کتے 25-30 اور مجھے انہوں نے گھیر لیا ہے، تو بھائی آپ آ جائیں. اوہ مائی گاڈ. تو میں فیصل آباد میں تھا، میں نے بولا اس کو بھائی 25-30 کتے یہاں پہ کہاں پہ آ گئے کنٹین کے راستے میں، اور آپ کمرے پہ آ رہے ہیں؟ تو اس نے بولا بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو میں وہاں پہ گیا، تو جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے بھی اس طرح کا گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ باقاعدہ لائیو پروف ہے، کوئی خواب یا حقیقت یا کوئی خواب یا اس طرح کی کوئی سٹوری میں بیان نہیں کر رہا یا کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے. تو وہاں پہ جب میں جاتا ہوں تو اچانک مجھے گھیر لیتے ہیں. تو میں ان کو بولتا ہوں بھائی یہاں پہ آپ کتے کیسے آ گئے، یہ کیا چکر ہے؟ تو وہاں سے مجھے آواز آتی ہے بھائی آج ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو میں کافی پریشان ہوا. میں نے اپنا ہاتھ دے کے انگوٹھی نہیں ہے، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو جیبوں میں بھی کچھ نہیں ہے. تو مجھے دوست کہنے لگا بھائی آج تیری وجہ سے میری بھی شامت آ گئی، یہ شاید میرے ذریعے آپ کو بلانا چاہتے تھے، جنات ہے. جنات تھے. تو وہ وہاں پہ میں نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ غائب ہو گئے. اس کو میں نے کمرے پہ چھوڑا، اس کا کمرہ لاک تھا. تو وہاں سے پھر میں واپس اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا، تو پھر اچانک 2 کتے پھر آ گئے. تو میں نے پھر ان کو میں اگر حقیقت بیان کروں تو جب میں نے دعا پڑھی نا، اس وجہ سے جو انگوٹھی نہیں اگر میرے پاس ہوتی تو ہماری یہ خاص دعا تھی، میں نے وہ دعا پڑھی. ان کو باقاعدہ انسانی شکل میں میں نے کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا، لائیو پروف. اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، اور پہلے تو نانا نے دکھایا تھا، لیکن اس بار اپنی زندگی میں نے خود ان کو انسانی شکل میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد میں نے ایک پتھر اٹھایا تو ان کی طرف پھینکا تو وہ اچانک سے غائب ہو گئے. وہ تھے جنات ہی؟ بالکل جنات ہی تھے. تو جنات ایسے کن کن شکل میں آ جاتے ہیں ہمارے سامنے؟ یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے. اگر مثال کے طور پہ اکیلا ہے تو کتے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، الو کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اس کا میں آگے ڈسکس بھی کروں گا. تو ایک نمازی سانپ تھا، میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تو جنات مجھے اٹھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کا ہے. تو اس کے بعد بچھو کی شکل میں بھی آتے ہیں، کسی بھی چیز شکل میں آ سکتے ہیں، سوائے یہ انبیاء اور جو امام علیہ السلام ہیں، معصوم ہستیاں جو ہیں، یا پھر بھیڑیا ہو گیا، اس طرح کی شکل میں نہیں آ سکتے. باقی ہر چیز شکل یہ اختیار کر سکتے ہیں. تو کس سب سے زیادہ خوفناک شکل میں آپ کے سامنے آئے تھے؟ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. فجر کی نماز پڑھنے گیا تو بالکل مسجد خالی تھی. ہمارے گھر کے قریب چھوٹی سی مسجد ہم نے بنائی ہوئی ہے نماز کے لیے. تو مجھے والدہ صاحب اکثر کہتی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو. وہ مارتی بھی بہت زیادہ تھی اکثر. تو
کبھی کبھی اس طرح ہوتا میرا فون چھپا دیتی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے فجر کی نماز پڑھی. میں نے بولا کہ آج میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. آج شاید آپ مجھے فون نہ بھی دینا تو میں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھوں گا. فجر کی نماز میں نے پڑھی تو انہوں نے بولا پتہ چل جاتا ہے آپ کس طرح نماز پڑھتے ہو آج. تو جب ظہر کی نماز میں پڑھنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ابھی میں مسجد میں داخل بھی ہوا ہوں اور ایک سانپ آ گیا جو تقریباً 3 فٹ کا ہوگا, 4 فٹ کا, اس سے زیادہ نہیں تھا, اور اس کا کلر جو تھا وہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا. کیسا کلر تھا؟ اس کلر کا سانپ میں بیان نہیں کر سکتا. زندگی میں وہ نہ وہ کالے رنگ کا تھا نہ وہ مٹی کا کلر تھا. بس اس سے معلوم ہوتا کوئی 4-5 کلر جس طرح ملا کے نا یہ کیمسٹری کی لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی عجیب سا ہی کلر تھا اس کا. تو میں نے آواز دی کہ بھائی مسجد میں سانپ آ گیا ہے تو کوئی ڈنڈا وغیرہ لے آؤ. تو یہ تو اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے مسجد میں سانپ کہاں سے آ گیا. تو ایک خاتون تھی قریب بھی, چونکہ وہ گاؤں میں مسجد ہے, چھوٹا دیہاتوں میں اس طرح کی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں, مکمل اس کی چھت بنی ہوئی ہے, پنکھے وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو وہ ڈنڈا لے آئیں تو میں نے جب وہ ڈنڈا اس سے پکڑا تو اچانک سانپ غائب ہو گیا. تو کچھ سامان پڑا تھا جس طرح کا مسجد کو ہوتا ہے, قرآن پاک وغیرہ تھے, اور اس طرح کا کوئی جیسے ہم میت کو نہلاتے ہیں اس کے نہلانے کا سامان تھا, کوئی تختہ وغیرہ اس طرح کا. تو ہم نے وہ سارا چھانٹی کیا, وہاں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر میں نے ایسے دری کے اوپر ایسے ڈنڈے لگائے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نماز پڑھی اور واپس آ گیا. شام کو جب میں سوتا ہوں نا مغرب کی عشاء کی نماز پڑھ کے, تو تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم تھا. تو میں اچانک سو رہا تھا, دیرے پہ سو رہا تھا, تو اچانک سے 8 ان کی تعداد تھی, 8, اور اس طرح تھے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی باقاعدہ لائیو پروف. خواب نہیں تھا یہ؟ نہیں, خواب نہیں تھا, بالکل حقیقت تھی. 8 ان کی تعداد تھی, 4 میرے اس طرف ہو گئے سر کی طرف اور 4 میرے پاؤں کی طرف ہو گئے. انہوں نے 4 پائی سمیت مجھے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے اس طرح زور سے آواز دی, میں نے وہ کون ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ڈرے نہیں آپ؟ کہاں پہ لے کے جا رہے ہو. پہلے تو میں نہیں ڈرا. تو وہ اچانک سے غائب ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے جب میں نے کچھ دعا پڑھی, آیت الکرسی پڑھی, معوذتین پڑھے, اپنے اوپر دم کی اور سو گئے. تو پھر تقریباً 20 منٹ گزرے ہوں گے, 25 منٹ گزرے ہوں گے, پھر 9 کی تعداد آ گئی. ان کا ساتھ ان کا سردار بھی تھا, اور سردار پہلے اس نے مجھے جگایا. اس نے بولا بھائی ہم دیکھتے ہیں آج تم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا, آج ہم دیکھتے ہیں تمہیں ہم سے بچاتا کون ہے. اور اچانک اس کے منہ سے آگ نکلنے لگی. اس کے جو باقی 8 ساتھی تھے ان کے بھی منہ سے آگ نکلنے لگی. آپ محفوظ رہے؟ نہیں, وہ باقاعدہ آپ سنیں نا, تو انہوں نے 4 لوگوں نے مجھے میرے پاؤں سے پکڑا, تو 4 لوگ تھے انہوں نے مجھے سر کی طرف سے پکڑا اور ایسے اٹھایا. اچانک ایسے معلوم ہے میرے جسم سے کوئی انگارے ٹچ کر رہا ہے. میں نے اتنے زور کی چیخ ماری, اس طرح تڑپا کہ اتنا زور سے جھٹکا لگایا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اچانک غائب ہو گیا. پھر اچانک سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے بولا بھائی کیا چکر ہے, کیا چکر ہے, یہ کیا ہو گیا آپ کو, آپ اتنا زور سے چلا رہے ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خیر رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری. جب فجر کا ٹائم ہوا میں نماز کے لیے گیا, تو دیہاتوں میں اکثر جماعت وغیرہ نہیں ہوتی, اکیلے نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو نماز میں پڑھ رہا تھا تو اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی. اس نے بولا بھائی آپ اگر ہمارے نمازی پر اٹیک کرو گے تو ہم آپ کو زندہ کیوں چھوڑیں گے, آپ کو کس نے جرأت دی تھی, آپ کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ ہمارے نمازی کو مارو. تو میں نے سوچا بھائی کون سا نمازی, کس کو میں نے مارنے کی کوشش کی ہے. تو اچانک پھر جواب آتا ہے بھائی جو کل آپ سانپ مارنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہمارا بندہ تھا, ہمارا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا, آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور ایسے مارنے کے لیے چل پڑے جیسے وہ کوئی آپ کا دشمن ہو. تو اس کے بعد میں نے توبہ کی, میں نے بولا بھائی آج کے بعد مسجد میں اس طرح کی حرکت میں نہیں کروں گا.